صلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کو ایک خاص قسم کی مٹی سے بنایا، اور اس مٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مٹی ہے جو وقت کی تبدیلیوں کو اپنے اندر لے لیا کرتی ہے، اس کے مطابق بن جایا کرتی ہے، جس کے مطابق یوں سمجھیں جیسے آج کل ہم کمپیٹیبل بولتے ہیں یا ہائبرڈ بولتے ہیں، تو ایک ایسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اور جو پہلا انسان تخلیق میں آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو تمام انسانیت کے باپ ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دو بڑے اہم واقعات آسمانوں پر سرزد ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے موقع کے اوپر فرشتوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا تجسس کے طور پر کہ اے اللہ، یہ جو مخلوق آپ بنانے جا رہے ہیں اور جس کے پاس آپ اتنا اختیار بھی دے رہے ہیں اور اس کو اتنی جرت اور چھوٹ بھی دی جا رہی ہے، تو یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ یہ جس زمین پر آپ ان کو بھیجیں گے وہاں یہ بہت زیادہ فساد مچائیں گے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو تکریم کے اندر، تعظیم کے اندر سجدہ کریں، اور تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے ہی والے تھے۔ انہوں نے حکم مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن فرشتوں کے درمیان ایک جن تھا جسے ابلیس یا شیطان ہم لوگ کہتے ہیں، تو اس نے جو ہے اس سجدے سے انکار کر دیا۔ اور اس سے جو قرآن کے اندر واقعات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام حالات کے جاننے والے ہیں، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان سے جب پوچھا گیا کہ تو نے اس سجدے سے انکار کیوں کیا، تو وہ جھگڑنا شروع ہو گیا۔ شیطان جو ہے وہ ضد پر آ گیا، وہ تکبر پہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو چیز آپ نے بنائی ہے یہ تو عقل کا تقاضا ہے کہ یہ مٹی سے بنی ہے، اور آپ نے مجھے بنایا ہے آگ سے، میری تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو جو ہے وہ آگ سے بنایا تھا، ایک آگ کی ہوا سے بنایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ نے بنایا ہے آگ سے، اور آگ جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور اس کو بنایا ہے آپ نے مٹی سے جو کہ زمین سے لی جاتی ہے، تو میری جو تخلیق ہے، میرا وجود جو ہے وہ تو اس سے بہتر ہے، میں کس طرح اس کو سجدہ کر سکتا ہوں۔ تو اس بات پر وہ اٹک گیا، اس بات پر وہ تکبر میں آ گیا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کے اوپر دلیلیں دینا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ابا ان یکون مع الساجدین، کہ اس نے انکار کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے نیک لوگوں کی صفت میں سے، نیک لوگوں کی لسٹ میں سے نکال دیا، اس کو وہاں سے مردود کر دیا، رجیم کر دیا۔ شیطان جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا ہے۔ تو یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا، اور جو فرشتے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم مانا تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات بھی سنی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو ہے فرشتوں کے آگے ایک ڈیمونسٹریشن بھی کرائی
کہ یہ جو تم لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایک ایسی مخلوق ہے جو صرف فساد کا ہی مادہ رکھے گی، اگر اس کو اختیار دے دیا جائے تو یہ جو میں نے اپنے انسان کو بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، آؤ اور اس سے میں تمہیں بتاؤں کہ اس کے اندر میں نے کون کون سا مادہ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ تمام چیزوں کا علم سکھا دیا، تمام چیزوں کا علم سکھایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے اور آدم علیہ السلام کے سامنے وہ چیزیں رکھ کر پہلے فرشتوں سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ چیزیں کیا ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، اور پھر آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام ان کو بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ نام بتانا شروع ہو گئے۔ تو فرشتوں نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھ لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے میں اور اس بنی نوع انسان کی تخلیق کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اور خالق کی حکمت جو ہے وہ مخلوق کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی۔ اس کے آگے جو سر بسجود ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو انکار کر لے وہ مردود ہو جاتا ہے۔ شیطان نے انکار کیا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ فرشتوں نے جو ہے وہ سجدہ کر لیا، اللہ کا حکم مان لیا، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے قرآن کی بہت ساری صورتوں کے اندر اور بہت ساری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ بیان کیا ہے، اور اس کا ہم کچھ تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مٹی سے بنایا، ان کے بنانے کے اوپر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں۔ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا اور وہ کامیاب ہو گئے، اور آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں قیام پذیر رہے، اور جنت کے اندر وہ شروع میں تو اکیلے رہے، اور ان کے اندر ایک خالی پن یا ایک طلب ہوتی تھی کہ مجھ جیسا اور بھی کوئی ہو جو میرے جیسا ہو، کہ میرا ساتھ دینے والا ہو، مجھ جیسی باتیں کرنے والا ہو، یا میری جیسی کوئی اور تخلیق بھی ہو۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طے شدہ مشیت کے تحت حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، جو ان کی زوجہ محترمہ تھیں، اور یہ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو۔ تو ان لوگوں نے جنت میں رہنا شروع کیا، لیکن جنت یہ وہ جنت تھی یا یہ جنت کوئی اور تھی جو انسانوں کے لیے ہے، جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے ہوگی، اس کے اوپر بھی ایک بہت لمبی بحث ہے۔ بہرحال یہ جنت ایسی تھی، یہ جنت جو ہے وہ وہی جنت تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا، لیکن اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ممانعت رکھی۔ دیکھیں جنت جو آخرت میں ملے گی اس کے اندر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی، لیکن یہاں جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا، اگرچہ اس جنت کا پورا ایکسیس ان کو دیا ہوا تھا، پورا ان کو اختیار دیا ہوا تھا کہ جنت کے اندر گھومو پھرو کھاؤ پیو، لیکن ایک چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا کہ ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا یا اس درخت کو مت کھانا۔ تو یہ جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام یہ رہا کرتے تھے، اور ایسے موقع پر ان کی جو ہری بھری زندگی تھی، خوشحال زندگی تھی، اس کے اندر شیطان مردود جو تھا وہ ہمیشہ سے طاق میں ہے، اور آتی دنیا تک انسان کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہے گا۔ اس نے ایک پلان سوچا، اس نے ایک پلان بنایا کہ کیوں نہ ان لوگوں کو اس چیز کی طرف راغب کیا جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو منع کیا ہے۔ تو اس نے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا، اور بشریت کے تقاضے کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بھول کر ایک دن اس درخت کو
کھا لیا یا اس درخت کے پھل کو کھا لیا اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے جنت کے جو آثار تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے، ان سے جو جنت کا لباس تھا وہ جاتا رہا اور ان کو اپنے جو اعضاء تھے وہ نظر آنا شروع ہو گئے، اور ان لوگ حضرت بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو پھر پتوں سے ڈھانپنا شروع کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے معافی جو ہے اس کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ اگرچہ یہ بھول ہو گئی لیکن اس پر انہوں نے کوئی تکبر نہیں کیا، کوئی ضد نہیں کی اور کوئی دلیل نہیں رکھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے عطا کیے ہوئے طریقے پر معافی مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معافی قبول فرمائی اور ایک مدت مقررہ کے لیے ان کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ ایک مدت تک تم اور تمہاری اولاد جو ہے زمین پر وقت گزارو، اور اس کے بعد جو لوگ اچھے اعمال کر کے آئیں گے انہیں تو ہم جنت میں جگہ دیں گے، اور جو لوگ شیطان کے پیروکار ہوئے وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں یعنی آگ میں جلیں گے۔ تو یہ واقعہ ہوا جنت کے اندر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ زمین پر آباد ہوں اور وہاں پر ان کی جو اولاد ہے اس کے اندر سے نیک اور بد لوگوں کو امتحان کے ذریعے الگ کیا جائے اور آخر میں ان کو انعام دیا جائے۔ لیکن شیطان جو تھا وہ تو ہمیشہ کے لیے انسان کا دشمن ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مہلت طلب کی۔ اس نے کہا اے اللہ میں تجھ سے جو ہے نا مہلت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی اور قیامت تک کی مہلت دی، اور اس پر شیطان جو ہے وہ شیر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اوہ اب تو مہلت مل گئی ہے، اور یہ جو رب ہے یہ رب کی تو وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا تو تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب ایک بات کہہ دیتے ہیں تو وہ بات اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ اس نے کہا اب مجھے مہلت تو مل گئی ہے، تو پھر اکڑنا شروع ہو گیا کہ میں تیرے بندوں کو جو ہے وہ اب بہکاؤں گا، ان کو سامنے سے بھی بہکاؤں گا، ان کو دائیں اور بائیں اور پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ ہر وقت ان کے اندر سے جو برائیاں ہیں ان کے اندر سے برے لوگ بناؤں، یعنی ان کو تیرے احکامات سے جو ہے میں بھٹکاتا رہوں۔ یہ شیطان نے کوشش جو ہے شیطان کی کوشش ہوتی بھی ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ میری ہر وقت یہ کوشش ہوگی کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں۔ لیکن شیطان نے ہی یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بولی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نقل فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جو بندے اللہ کی ماننے والے ہوں گے، اس کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، ان کو شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، شیطان ان کو نہ بہکا سکے گا نہ بھٹکا سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے اور مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے، میں ان کے ساتھ وہی انجام کروں گا جو قیامت والے دن میں تیرا کروں گا، گویا وہ تیری ہی جماعت میں سے ہوں گے۔ اور انہی میں پھر بنی نوع انسان جو ہے اس کو جب زمین پر اتارا گیا تو پھر پہلا گناہ یا پہلا قتل جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سرزد ہوا، اور وہ قابیل اور حابیل کا واقعہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے دوسرے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور وہ بھی ایک امتحان جو اللہ تعالیٰ نے ان کا لیا تھا اس کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک قربانی مانگی تھی، اور قربانی ایک بھائی کی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی، تو پہلے بھائی نے جو ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے ضد میں آ کر دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ افسوس کرنے لگا، پریشان ہو گیا، اور یہ گناہوں کا سلسلہ جو ہے اسی طرح یہ شروع ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی قتل ہوتے ہیں وہ ان کا جو گناہ ہے وہ قابیل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے
کھاتے میں جاتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے جس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا، تو یاد رکھیں کہ گناہ جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑتے ہیں، یہ شیطان کے وساوس سے آتے ہیں، اور شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے اس کے پاس صرف وسوسہ ڈالنے ہی کی قوت ہے۔ شیطان جو ہے کبھی بھی ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کرواتا۔ تو ہم جو بھی اعمال کریں اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں بھی کہا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگا کرو، تو ہر عمل سے پہلے جو ہے شیطان سے پناہ مانگے، اور ہر عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار اور اس عمل کے قبولیت کی دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔